رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ 100 سال ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ جو غصے میں چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ضروری نہیں کہ ہم سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ ایک لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے، تب دراصل وہ اپنا بچپن، اپنا گھر بار اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ مرد کو دل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر وہ اور کہیں بھی نہیں رہ سکتا۔ تم دوسروں کی عورتیں پاک رہنے دو، رب تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے گا۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، میں نے ایک مرد سے ٹھکرائی ہوئی عورت کو ہر مرد سے خوف کھاتے دیکھا ہے۔ جس عورت کے سینے پر کہیں بھی تل کا نشان ہو، وہ عورت بہت صبر والی ہوتی ہے۔ جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ مرد شادی کے معاملے میں ہمیشہ خوبصورت عورت کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ ذہین عورت کو بے وقوف بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود حسن پر زیادہ محنت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مرد کے پاس دماغ سے تیز آنکھیں ہیں۔ عورت سچی محبت صرف 2 ہی مردوں سے کرتی ہے، ایک اپنے باپ سے، دوسرا اس کی زندگی میں آنے والے مرد یعنی اس کے شوہر۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں، بس 2 خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے حضرات جنازہ لازمی پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ مڑ کر دیکھنے کی جرت بھی وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ 2 دن کی دے کر خوشیاں تا عمر رلاتے ہیں، ہائے یہ سفید لباسوں میں کالے دل بھی کیا خوب قہر مچاتے ہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی چوٹی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ محبوب اور پرندے کو آزاد چھوڑ دو، اپنا ہوا تو ضرور واپس آئے گا۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز افسردہ ہونے کے باوجود بھی رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو مرنے نہیں دیں گے تو یہ آپ کو موجودہ حال کی خوشیاں کبھی جینے نہیں دے گا۔ دنیا کا سب سے زیادہ جذبات بھرا رشتہ ایک جوان عمر بھائی کے لیے اس کی بہنوں کا ہوتا ہے، اور ان جذبات کی شدت کا احساس کسی کی طرف سے اٹھتی ان کی طرف صرف ایک نکاح سے ہونے والی تکلیف سے لگا سکتے ہیں۔ باقیوں کے لیے حادثہ ہوتا ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے اس کے لیے صدمہ ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ نفرت انسان کا بنایا گیا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا ہی درس دیتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔
کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لادو گے تو کمر توڑ دیں گے اور قدموں میں رکھو گے تو بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 20 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ ایک وقت میں دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ سچ بولنا کمال نہیں، لیکن سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ عورت تو وہ گوہر نایاب ہے کہ جب ماں جیسے منصب پر فائز ہوتی ہے تو جنت کے سرداروں کی جنت بھی اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ شادی ہونا اور شادی کرنا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی ہونا میں مجبوری کا تھپا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنا میں خوشی کا معیار جنت جیسا ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی بھی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ سچا پیار عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے اور بے وقوف عورت اپنی انا کے باعث اسے کھو کر زندگی بھر پچھتاتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتا۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کا انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، وہ تمہارے مال اور اولاد پر حاکم بنائی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ پاک کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ پاک کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ جو انسان آپ کو 2 کاموں سے روکے سمجھ لو وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور چھپا ہوا دشمن ہے۔ نمبر 1 اچھا کام کرنے سے، نمبر 2 حق بات کہنے سے۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے، کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑیں، کیونکہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہیں وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ مرد اپنی جوانی کے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز
5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رونق دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنے مخلص ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا کردار آپ کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ نامحرم کی محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے، یہ جو محبت ہے نا پاکیزہ ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ حرام محبت ہمیشہ رسوا کرتی ہے۔ ہندی کہاوت ہے کہ اگر آپ عورت کی مکمل خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے ساڑی گفٹ کر دیں۔ بانو قدسیہ فرماتی تھیں کہ غیرت مند مرد مر تو سکتا ہے مگر اپنے دل میں 2 عورتوں کو جگہ نہیں دے سکتا۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، جبکہ جس پر گزرتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ مرد کو اپنی یاد میں رلانا اور تڑپانا چاہتی ہو تو اس کے ساتھ یہ 3 کام کرو۔ اسے نظر آنا چھوڑ دو، اس سے بات کرنا چھوڑ دو، اسے اپنے ذہن سے نکال کر خود کو مصروف رکھو، خود پر اور اپنے مستقبل پر دھیان دو،